السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی کفانی وآوانی وأطعمنی وسقانی والذی من علی فأفضل والذی أعطانی فأجزل الحمد للہ على كل حال۔ اللہم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کی جگہ عنایت فرمائی، مجھے کھلایا پلایا، اور جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا، جس نے مجھے دیا اور بہت خوب دیا۔ ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اے اللہ، اے ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، اے ہر چیز کے معبود، میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ نعمتوں پر شکر گزاری کی دعائیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب پاتا ہے، اور عبادت کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کر سکے۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں، حج کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں، تاکہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا مستحق ہے، یعنی سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا اور ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی۔ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ تو ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، تنگی میں بھی، خوشحالی میں بھی، سختی میں بھی اور آسانی میں بھی، ہر حال میں، ہر جگہ اور ہر زمانے میں اسی کے لیے سب سے زیادہ تعریف ہے، اس لیے کہ اس کے احسانات سب سے زیادہ ہیں، اس نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، بلا شبہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ نے ان گنت نعمتیں دی ہیں تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے، انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔
اگر آپ غور کریں اللہ کی آیات پہ تو سبحان اللہ کتنی ہی انگنت نعمتیں ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی بعض دفعہ. اور سبحان اللہ ان میں سے ایسی نعمتیں بھی ہیں جو ہم دن رات دیکھتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے رات دی ہے، رات لانی نہیں پڑتی، رات خود ہی آ جاتی. اگر رات بھی لانی پڑتی تو سونے کے لیے پتہ ہی نہیں ہے پھر کب لاتے اور کب اسے چھوڑ کر بھی آتے. یہ تو شکر ہے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اس نظام کو. تو اللہ کے بندے دو طرح کے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے اور ناپسندیدہ بندے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، شکر گزار اور ناشکرے. بس اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت چیز کیا ہے؟ ناشکری ہے. اور ناشکری کرنے والے لوگ ہیں اللہ جن کو پسند نہیں فرماتا. اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب چیز شکر گزاری ہے اور شکر گزاری کرنے والے لوگ ہیں. اس سلسلے میں آج ہم نے جو دعا کا انتخاب کیا ہے، جو دعا پڑھیں گے، وہ ہے سورۃ النمل کی. اور وہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سورۃ النمل آیت نمبر 19 ہے. تو اس کی بات سے وہ ہنستے ہیں، مسکرا دیا، ہنستے ہوئے مسکرا دیا اور کہنے لگا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں، وہ جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے. آمین ثم آمین. اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں وہ پوری تاریخ انسانیت میں منفرد ہیں، کیونکہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات، حیوانات، پرندے، حتیٰ کہ ہوا تک ان کی تابع فرمان تھی. ایک بار سیدنا سلیمان علیہ السلام جنوں، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل ایک لشکر منظم فوج کے ساتھ لے کر روانہ ہوئے. راستے میں ان کا گزر ایک وادی پر ہوا جس میں چونٹیاں رہتی تھیں. تو ایک چونٹی نے، جو چونٹیوں کی سردار تھی، اس نے تمام چونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا اے چونٹیوں، دیکھو سلیمان اور اس کا لاؤ لشکر تمہارے سروں پر پہنچ رہا ہے، لہٰذا جلد از جلد اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے پس جاؤ. تو سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بات سن کر ہنس دیے، کیونکہ چونٹی اس صورتحال کو سمجھ چکی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، اور چونٹیوں کی سردار چونٹیوں کی رہنمائی اس لیے کر رہی تھی تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. تو اس کی اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی اس لیے بھی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے جب ان کی خیر خواہی کو دیکھا تو بہت خوش ہو گئے، اور جب وہ خوش ہوئے تو مسکرانے لگے، اور صرف مسکرائے نہیں، اور وہ مسکراتے ہوئے ہنس پڑے. فتبسم ضاحکا، یعنی مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، یعنی بہت خوش ہو گئے، یہ مطلب ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کو محسوس کرنے لگے وہ، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زبان سکھا دی، ان کی آواز سنا دی. دیکھیں سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ چونٹی کی آواز کتنی ہوگی اور سلیمان علیہ السلام کی سماعت کتنی تیز ہوگی، اور پھر اس کی بات کو سمجھ جانا کتنی بڑی بات ہے، اور اس پر پھر ریئیکٹ کرنا. سبحان اللہ. حالانکہ آپ دیکھیں کہ پورا لشکر ساتھ تھا مگر کسی کو بھی پتہ نہیں چلا. جس بندے کو اللہ نعمت عطا کرے اور جس کو وہ سجھا دے، جس کو وہ سکھا دے، یہ اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے. تو اس موقع پر انہوں نے دعا کی تھی، کیا فرمایا؟ تو اس کی بات سے وہ ہنستے ہوئے مسکرا دیا اور کہنے لگا اے میرے رب مجھے توفیق دے میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں وہ جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی.
اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کو جو مسکرانا ہے نا، اس میں ضحک کا لفظ آیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا۔ ایک خفگی والی مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، جیسے کعب بن مالک کے حصے میں آتا ہے، ان کے قصے کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں تبسم تبسم المغضب، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے، غصے والے مسکرانا۔ کیا کہا؟ تبسم تبسم المغضب۔ سبحان اللہ، جو متحمل حلیم شخصیات ہوتی ہے نا، وہ غصے کی حالت میں بھی مسکرا لیتی ہیں۔ وہ مسکراہٹ ایسی نہیں ہوتی جو انتہائی خوشی کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان دوسرے کی تحقیر کرتے ہوئے بھی مسکراتا ہے نا، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے۔ تو یہاں پر اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبسم کے ساتھ ضاحک کی جو ہے وہ ٹیک لگائی کہ یہ تبسم خوشی کا تھا، شکر گزاری کا تھا، اور ضحک ہوتا ہے چہرے کا کھل جانا اور دانتوں کا ظاہر ہو جانا۔ اس کے آگے ہوتا ہے کہکا۔ آپ کہکا نہیں لگا رہے تھے، یعنی ایک ہوتا ہے مسکرانا اور ایک اتنا مسکرانا کہ پھر دانت بھی ظاہر ہو جائیں۔ سلیمان علیہ السلام ایک تو چونٹی کی دانش مندی پر مسکرائے، اس کی خیر خواہی پر مسکرا رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ اپنی نیک نامی اور شہرت کی وجہ سے کہ چونٹیاں بھی جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام ایک عادل بادشاہ ہے، وہ جان بوجھ کر کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ ہاں اگر انہیں پتہ نہیں چلے گا تو وہ انجانے میں کیا کریں گے؟ لتاڑ دیں گے، یعنی مسل جائیں گے۔ یہ پڑھ کر نا اتنی حیرت ہوتی ہے چونٹی کے بارے میں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حقیر مخلوق ہے۔ جب کسی چیز کو چھوٹا بتانا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چونٹی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ چونٹیوں میں بھی اللہ نے کتنی عقل سمجھ دے رکھی ہے کہ وہ دنیا میں ہونے والے ادھر ادھر کے جو اپنے آس پاس کے جو حالات ہیں ان سے واقف ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی بندوں پر پھر گواہ ہوگی، سب کچھ دیکھتی ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم چونٹیوں کی موجودگی میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے چونٹیاں بھی دعائیں کر دیتی ہیں، چونٹیاں بھی دعائیں دیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونٹیوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ علم تک جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں آج جو ہے اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ علم حاصل کر رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے تم دعا کرو۔ اور اسی طرح جب ہم کسی بھی مجلس میں چل کر آتے ہیں جو دین کی مجلس میں ہیں، دینی مجلس، تو فرشتے پر پھیلاتے ہیں، ان پر چل کر آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، آپ اگر اس مجلس میں آئے ہیں، جتنے بھی قدم چل کر آئے ہیں، اس کو محسوس کیا کرے کہ میں فرشتوں کے پروں پر چل کر آ رہا ہوں، اور تمام مخلوق حتیٰ کہ سمندر کے پیٹ میں جو مچھلیاں ہیں نا، وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لہٰذا کیا کریں؟ اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری رحمت ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ آپ دیکھیے وضع کا لفظ آ رہا ہے، اوزعنی، وضع کا مطلب ہوتا ہے روک کے رکھنا، سنبھالنا، قابو میں رکھنا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا رب تو نے جو مجھے فضیلت دی ہے، جو نعمت عطا کی ہے کہ میں حشرات تک کی بولی سمجھ لیتا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ میں کسی غرور میں مبتلا ہو جاؤں، بلکہ میری باغ تو اپنے ہاتھ میں رکھ اور مجھے شکر کے راستے پر ہی گامزن رکھ، اور مجھے توفیق دے کہ جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فضل عظیم عطا کیا ہے، میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور صرف اپنی نعمتوں پر نہیں بلکہ جو تو نے میرے والدین پر نعمتیں کی ہیں، اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی۔
آپ دیکھیں کہ والدین پر نعمتیں نازل کی ہیں، یعنی ان پر بھی میں تیرا شکر ادا کروں، صرف اپنی نعمتوں پر نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بندہ نیک عمل کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتے، کیونکہ بعض اوقات انسان وہ نیک عمل کر کے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے کہ واہ میں نے کمال کر دیا، آج تو میں نے نماز میں لمبا قیام کیا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی قرآن کی تعلیم پر فخر کرنے لگتے ہیں کہ دیکھیں سبحان اللہ میں کتنا پیارا پڑھتی ہوں، میں کتنا حسین پڑھاتی ہوں، یا پھر کسی بھی اور نیکی پر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا، یہ سب کیا ہے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے؟ مجھے بتائیں، سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، شکر ادا کرنا ہے کیونکہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ آج کل دیکھیں رمضان ہے اور لوگ فنڈز بھی دے رہے ہیں، اب مسجدیں بناتے ہیں، لوگ بنواتے ہیں کہ میں مسجد بنوا رہا ہوں، تو مسجد بنائی عالی شان، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل پھر پسند نہیں آتا کہ جو صرف اپنی بڑائی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ بعض اوقات نیک عمل ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے نا، مسجد بنائی عالی شان اور مقصد یہ کہ دنیا میں میرا نام باقی رہے، حالانکہ مسجد تو اس لیے بننی چاہیے نا کہ لوگ اس میں نماز پڑھیں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آج لوگ اگر کنواں کھدواتے ہیں تو اصرار کرتے ہیں کہ اس پر نام لکھیں میرا، کہ یہ میرے یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح لکھ دیں کہ میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے بتائیں کس کو بتانا تھا؟ اگر آپ نے کنواں کھدوا دیا یا ہسپتال بنوا دیا ہے یا مسجد بنوا دیے اور اس پر نام نہیں لکھوائیں گے تو کیا اس میں کوئی اجر میں کمی ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے جو نیک عمل کرنے کا ارادہ کیا ہے اور جب وہ پورا ہو جائے اور اس پر آپ کا نام نہ لکھا جائے تو کیا اجر میں کمی ہو جائے گی؟ مجھے بتائیں، کیوں لکھواتے ہیں اپنے نام؟ شکر جو ہے کسی کے احسان کے اعتراف کو کہتے ہیں، اور یہ انسانی صفات میں سے ایک اعلیٰ و ارفع صفت ہے۔ شریف اور نوبل انسان کی بہت بڑی پہچان ہے، وہ دوسروں کے احسان کو مانتا ہے کہ کسی نے مجھ پر یہ احسان کیا، اللہ اسے جزائے خیر دے۔ اور اللہ کی نعمتیں ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ عموماً نعمتوں کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی اور اللہ کی نعمتیں ہر طرف بکھری پڑی ہیں، کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ انسان سبب بنتا ہے آپ تک وہ نعمت لانے کا۔ مثال کے طور پر علم ایک نعمت ہے، اس وقت میں سبب بن گئی ہوں آپ تک نعمت پہنچانے کی۔ دراصل میں قریبی مثال سے بات سمجھا رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ اسی طرح کسی نے آپ کو خبر دی اور کہا کہ فلاں جگہ پہ یہ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، اور آپ کو یہاں تک لے آئے تو سبب بن گیا آپ کو یہاں تک لانے کا۔ تو ہر طرح کی نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اسباب پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اسباب کے یعنی اسباب کے ذریعے دیتے ہیں۔ ذرا ان چیزوں پہ غور و فکر کیا کریں، کیونکہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے انسان کو غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے، ورنہ نعمتیں نظر نہیں آتی، کیونکہ کچھ نعمتیں نظر آتی ہیں کچھ نہیں، لہٰذا ہر حال میں اور ہر وقت اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے جائیں۔ تو بہرحال انسان کو اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میں صرف نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، اور بلکہ ایسے نیک عمل کروں کہ جن سے تو راضی ہو جائے، تیری رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، خواہ وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کو مقدم کر کے اللہ کے چہرے کی خاطر ہو۔ اور یاد رکھیے شکر میں رضا شامل ہوتی ہے، یعنی ہم جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ سے راضی ہیں، جب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں نا، تو ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔
اسی میں ہم سب کے لیے خیر و بھلائی ہے کہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ اور پھر اس دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بار قرآن میں اس دعا کا ذکر کیا ہے، ایک یہاں پر سورۃ النمل میں اور دوسرا سورۃ الاحقاف میں۔ صالحین یہ دعا مانگتے ہیں۔ شکر کی توفیق مانگنے کی اہمیت یہ ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار، گن بھی نہیں سکتا۔ انسان اپنے ہی بدن کو دیکھ لے تو کس کس نعمت کا شکر ادا کرے، کر ہی نہیں سکتا وہ۔ تو اس لیے ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے پاس سب سے زیادہ شکر کے حقدار کون ہیں؟ ہمارے والدین ہیں، جس کا ذکر سورۃ الاحقاف میں آتا ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی کریں، ابھی رمضان میں تو بہت ساری کوشش کر رہے ہیں نیکیاں کرنے کی، اس میں والدین کو ضرور شامل کریں، اور آپ خود بھی کوئی نیکی کا کام کریں تو آپ کے اندر سے یہ دعا نکلنی چاہیے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، ان کو ان کا اجر پہنچے اور ان کے درجات بلند ہوں۔ ان کے لیے دعا کرنا شکر گزاری کی علامت ہے، اور جو والدین کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کسی رشتے کا شکر گزار نہیں ہوتا، کبھی کسی کی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ پھر مثلا آپ اپنے شوہر کو دیکھتے ہیں کہ وہ والدین کی پرواہ نہیں کرتے اور ساری توجہ آپ پر ہے اور آپ کے بچوں پر کرتے ہیں، اور آپ سمجھتی ہیں کہ بہت خوش قسمت ہیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں، سارے میرے شوہر کی توجہ ساری مجھ پر ہے۔ تو یاد رکھیے یہ خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے۔ اگر وہ توجہ نہیں دیتے تو آپ ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے ان کو توجہ دلائیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ توجہ دلانی چاہیے آپ کو، خصوصاً رمضان میں جب نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور اللہ کے ساتھ جو ہے انسان خالص ہو، جو بھی نیکی ہو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا رہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے شوہروں کو بھی اس طرف لایا کریں، سمجھایا کریں، خوش نہ ہوا کریں میرے لیے سب کچھ کریں۔ شکر کیا ہے؟ شکر ایسی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شکر ہوتا ہے کسی نعمت کا تصور کرنا اور اس کا اظہار کرنا۔ اس کے برعکس ناشکری یہ ہے، اور یہ نعمت کو فراموش کر دینا اور اس کو چھپا دینا ہے۔ معمولی چیز پر راضی ہونا بھی شکر کرنا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ کم اور معمولی چیز پر راضی ہونا شکر گزاری ہے۔ انعام کرنے والے کا بہت زیادہ ذکر کرنا بھی شکر گزاری ہے، یعنی زبان، دل اور اعضاء سے نعمت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شکر کا مطلب ہے بندے کی زبان پر اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا، اس طرح کے زبان سے اللہ کی تعریف بیان کرے اور نعمت کا اعتراف کرے، اور دل میں اللہ کا تصور اور اس کی محبت ہو، اور اعضاء سے فرمانبرداری اور اطاعت کرے۔ شکر کیسے پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اور کون سا دل شکر گزار ہے؟ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا اور ان کا اعتراف ہوگا، وہ دل شکر گزار ہوگا۔ شکر دراصل اعتراف نعمت کا نام ہے، اور یہ اعتراف کب ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کسی کی خوبی کا قائل ہو جانا اور اللہ کی بخشش اور اس کے عطا کا قائل ہو جانا۔ شکر کیا پیدا کرتا ہے انسان کے اندر؟ شکر انسان کے اندر خضوع، عاجزی، جھک جانا، خشیت، دھیما پن، نرمی، یہ سب باتیں آپ بھی اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں کہ کیا میرے اندر یہ سب خوبیاں موجود ہیں؟ تو پھر آپ واقعی شکر گزار ہیں۔ شکر ایک ایسی نعمت ہے کہ جب سلف صالحین ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تو کہتے کہ تمہاری زبان سے اللہ کی تعریف اور استغفار ہر وقت نکلنا چاہیے، یعنی الحمدللہ پڑھتے رہو اور استغفار کرتے رہو۔ صرف اللہ کا شکر گزار نہیں بلکہ لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا
وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، یعنی وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ شکر گزار بننے کا فائدہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شکر گزار بندے کو اچھی بہترین جزا دینے والا ہوں۔ شکر کرنے کا فائدہ دراصل انسان کو ہی ملتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تو نے میرا شکر ادا کیا تو میں ضرور تمہیں اس سے زیادہ دوں گا، یعنی تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اور عبادت کا ہر کام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی شکر ہے۔ ابو عبد الرحمن حبلی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا شکر گزاری ہے، روزے رکھنا شکر گزاری ہے، اور ہر خیر کا کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ شکر گزاری ہے۔ اور شکر گزاری کا سب سے افضل کلمہ الحمدللہ ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں تو کتنی نعمتیں ملی ہیں۔ یہ رمضان کا ہونا نعمت ہے، اس مہینے میں قرآن کا ملنا ایک نعمت ہے، ہمیں پڑھنے کی توفیق ہو جانا یہ بھی نعمت ہے، رات کا قیام ایک نعمت ہے، دن کا روزہ رکھنا بھی ایک نعمت ہے۔ کتنے انعامات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کتنی رحمتیں ہیں۔ تو دعا کیا کری اس طرح الحمدللہ علی قیام، الحمدللہ علی الصیام، الحمدللہ علی القرآن۔ بندوں پر اللہ کی بے شمار ظاہری باطنی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتیں صرف کھانے پینے تک محدود نہیں ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نعمتیں صرف کھانے پینے تک منحصر ہیں، افطاریاں بہت کچھ بن رہا ہے آج کل، تو کیا ہے؟ یہی نعمتیں۔ یہ غلط فہمی ہے، نعمتیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ بے شمار اور لا تعداد ہیں، ہر حرکت اور ہر سانس میں بہت زیادہ نعمتیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسلام اور دین جو ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نعمت کتنی خوبصورت، میں کہتی ہوں کہ یہ نعمت ہے ہمارے پاس دین اسلام، یہ زندگی کے ہر معاملات ہماری رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات نعمت ہے، قرآن کا مل جانا، قرآن کو سمجھ لینا، اس کے فہم کے ساتھ، اس کے تدبر کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا بھی نعمت ہے۔ یہ دنیا کتنی اندھیر تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہر طرف اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں بکھر گئیں۔ پھر دین کی آسانیاں نعمت ہیں، جیسے وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ لیں، کتنی آسانیاں ہیں اس پر، اس پر بھی شکر ادا کریں۔ سفر میں ہیں تو قصر نماز پڑھ لیں، جمع کر لیں۔ پھر اس کے علاوہ ہماری زندگی کا ملنا نعمت ہے۔ بعض لوگ ماں باپ کو بلیم کرتے رہتے ہیں، کیوں پیدا کیا تھا ہمیں؟ کتنی ناشکری کی بات ہے۔ ہمیں زندگی بھی اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ زیادہ زندگی ملنے پر شکر کریں اللہ کا، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں زیادہ نیکیاں کمانے کے موقع دیا ہے۔ زندگی زیادہ ہے تو الحمدللہ ہمیں رمضان مل رہا ہے، ہم صدقات کر رہے ہیں، ہم اپنی نمازیں اپنی عبادات کر رہے ہیں، تو ہم آخرت کما رہے ہیں۔ اس پر جو ناشکری کرتے ہیں، جو خودکشی کرتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت دی ہے جس کو آپ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر جسمانی اعضاء بھی نعمت ہے، ہمیں سننے کی نعمت، ہمیں دیکھنے کی نعمت دی ہے اللہ نے، بولنے کی نعمت۔ شکر جو ہے ادا کرنے کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ ساری نعمتیں کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ صحت اور وقت نعمت ہیں، بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے محروم ہے وہ جوانی کو گنوا دیتے ہیں جو لوگ۔ تو کیا کرنا ہے؟
اپنی جوانی میں اپنے وقت کو نعمت جانتے ہوئے قدر کریں اس بات کا. پھر طبیعت کا خوش ہونا بھی نعمت ہے. انسان ہر وقت ڈپریشن میں رہے، پریشان رہے، تو وہ کیا ہے؟ کتنی بڑی مصیبت ہے وہ. اگر آپ اندر سے خوش ہیں، آپ کا دل خوش ہے، یہ بھی تو ایک نعمت ہے. آپس میں بغض نہیں ہے، آپس میں محبت الفت کا ہونا بھی ایک نعمت تو ہے. زمین و آسمان سے رزق کا ملنا نعمت ہے. اور کریں ذرا آپ، اولاد ملنا بھی نعمت ہے. اس لیے ناشکری نہ کیا کریں اولاد کی نعمت ملنے پہ. ہر وقت اس کی جو خامیاں ہیں اس کا گلہ رب کے سامنے کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہوتی ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے، دعائیں مانگی، اللہ اس کی اصلاح بھی فرما دے گا. لیکن نہ شکر پن اللہ کو پسند نہیں ہے. مال بھی نعمت ہے، اگر ہم اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے نعمت ہی نعمت ہے. زمین، آسمان اور پہاڑ بھی نعمت ہے. آپ ذرا غور کریں نا، غور کریں ان چیزوں کے اوپر. یاد رکھیے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا پہاڑ توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، ہر لمحہ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ. اور یہ اپنا معمول بنا لیں. بچوں کو بھی سکھائیں. بچوں کو آتا ہی نہیں ہے. آپ کس سے پوچھیں بیٹا کیسے ہیں آپ؟ گڈ، ٹھیک ہوں. کیوں نہیں بولتے الحمدللہ؟ کون سکھائے گا ان کو؟ آپ خود بھی الحمدللہ کیا کریں، پھر بعد میں بتا دیں. ڈاکٹر بھی پوچھتا ہے آپ کو تکلیف میں آپ، ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے کیا ہوا، آپ کہیے الحمدللہ، پھر بتائیے میرے پیٹ میں درد ہے. اللہ کا شکر ادا کریں جو تکلیف دے کے آپ کے درجات کو بلند کر رہا ہے. پہلے اللہ کی شکر، پھر کوئی اور بات. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نعمتیں 3 قسم کی ہیں. ایک وہ نعمتیں جو بندے کو حاصل ہو چکی ہیں، بندہ ان کو جانتا ہے. دوسرا، اور کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں بندہ جن کا منتظر ہوتا ہے اور ان کی امید رکھتا ہے. تیسرا، کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ ان نعمتوں میں ہوتا ہے اور ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ان کا احساس نہیں رکھتا. تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کی ہر نعمت کا احساس کرنا ہے. جو کچھ آپ کو ملا ہے غور کریں، ذرا تدبر کریں. رمضان کا مہینہ ہے، اس میں وقت میں بہت برکت ہوتی ہے الحمدللہ. تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. بندوں پر اللہ کی بے شمار ظاہری اور باطنی جو نعمتیں ہیں نا، ان میں کیا ہیں؟ ہواؤں کا چلنا نعمت ہے. ہوا رک جائے تو کیا بنے؟ سانس رک جائے. اس لیے ہواؤں کو، وہ آندھی کی صورت ہو یا جیسے بھی ہو، کبھی برا نہیں کہنا، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے. بارش بھی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. پوچھے وہاں پہ جہاں پہ قحط سالی ہے، جہاں بہت زیادہ قلت ہے بارشوں کی، پوچھو لوگوں کا وقت کیسے گزر رہا ہے، ان کی فصلوں کا کیا حال. اس لیے بارش بھی ایک نعمت ہے. کشتیوں کا چلنا بھی نعمت ہے. سواریاں بھی نعمت ہیں. جانور نعمت ہیں. جانوروں سے کتنے فائدے آپ اٹھاتے ہیں. تو کیا ہے؟ یہ بھی نعمت ہے. کھانے پینے کی چیزیں بھی نعمت ہیں. لباس نعمت ہے. اگر ہمارے پاس لباس نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رو مٹیریل آسمان سے نازل کیا. یہ کتنا بڑا شکر ہے اللہ کا. مختلف رنگ اور قسم قسم کی نعمتیں ہیں. ہر طرف دیکھیں ذرا، ہر طرف نظر دوڑا کر دیکھیں، آپ کو ہر طرف بکھری ہوئی نعمتیں نظر آئیں گی. پھر انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی. ہم غور اور تفکر تدبر یہ نہیں کرتے، اس لیے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. ہمیں ایک بری بات نظر آ جاتی ہے، بس اسی میں کڑ کڑ کے گلے شکوے کرتے رہتے. دیکھیے اللہ کے رنگ ہر طرف بکھرے میں. گناہوں کی پردہ پوشی اور گناہوں پر
فوری پکڑ نہ ہونا بھی تو نعمت ہے. کبھی اس بات پہ شکر کیا اللہ کا کہ اللہ ایسی غلطیاں ایسی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ شکر ہے کہ تو نے ان پہ پردہ رکھا ہوا ہے. اگر وہ کھل جائیں تو ہمارا کیا بنے میرے مولا. اور اللہ اتنی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور اس پر بھی تو ہمیں فوری نہیں پکڑتا. اللہ تیرا شکر ہے، تیری نعمت ہے کہ تو ہمیں فوری نہیں پکڑ لیتا. اللہ تو ہمیں معاف کر دیتا ہے، اللہ تو ہمیں مہلت دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں یا گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، گناہ کا ارادہ کرتے ہیں نا ابھی دل میں، اور ابھی کیا نہیں ہوتا، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو لکھتے نہیں ہیں. یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا. جب تک آپ گناہ نہ کر لیں، کتنی بڑی نعمت ہے یہ. آپ نے برا سوچا لیکن فرشتوں نے لکھا نہیں ابھی. غور کیا کریں نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر. اور گناہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ رسوا کر دیتا ہے اگر اللہ پردہ نہ ڈالے. اور پھر جب انسان منہ سے کچھ غلط بول دیتا ہے، کچھ برا بول دیتا ہے، تو فرشتے ایک ساعت انتظار کرتے ہیں، فوراً نہیں لکھتے، انتظار کرتے ہیں. اور مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ ایک ساعت کا مطلب ہوتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ 30 سیکنڈ. وہ نہیں لکھتے. آپ سے غلطی ہوئی، آپ کے اندر نفس لوامہ میں ملامت کی، غلط ہو گیا، فوراً توبہ رجوع، تو آپ کیا مالنا میں نہیں لکھا جائے گا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، مجھے بتائیں. کسی کو بھی نہیں پتا چلا اور اللہ نے پردہ رکھ لیا اور لکھنے بھی نہیں دیا. اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر غور کیا کریں. ہر طرف بکھری پڑی ہے. اور بھی یاد دہانی بھی نعمت ہے. آج جو ہم یاد دہانی کر رہے ہیں یہ بھی تو ایک نعمت ہی تو ہے. ہم اللہ کی باتیں یاد کر رہے ہیں، اس کی نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں. یاد دہانی کس کو نہیں پتا ان چیزوں کے بارے میں؟ سب کو پتا ہے. پھر بھی یاد دہانی ہو رہی ہے، یہ بھی تو نعمت ہے. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارا دل چاہتا تھا نا رمضان میں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم پاک ہو جائیں. اللہ ہم اس سال وہ کریں جو پچھلے سالوں میں نہ کر سکے. تو اللہ نے کہا آؤ آؤ یاد دہانی کرو، اپنے مسائل حل کرو اور پریشانیوں کو چھوڑو، شکر ادا کرو. میں تمہاری نعمتوں کو، خوشیوں کو بڑھا دوں گا. ہمیں سکھانے کے لیے طریقے سجھا دیے. ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی باریک ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے جو اکثر ذہن میں نہیں آتی. ایک شخص اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے اور اللہ اس کے پاس ایسے لوگ بھیجتا ہے جو کہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس سے کچھ غذا مانگتے ہیں تاکہ اس کو بتائیں کہ اللہ نے اس پر یہ نعمت فرمائی ہے. اور آپ دیکھیں غذا کتنی قسم کی ہوتی ہیں. روحانی غذائیں بھی ہیں، پیٹ کی غذائیں تو ہیں ہی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی صفت، ہمارا رب شاکر و شکور ہے. یاد رکھیے گا اللہ کی ان صفات کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دیتا ہے. وہ قلیل عبادت پر راضی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ درجات عطا فرماتا ہے. اور دنیا کی قلیل عبادت پر آخرت کی لامحدود نعمتیں عطا کر دیتا ہے. وہ ایک نیکی کی قدر کرتا ہے اور اس کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے اور کئی گنا زیادہ دیتا ہے. وہ اپنے بندے کا شکر اس طرح ادا کرتا ہے کہ وہ اعلیٰ میں اس کی تعریف کرتا ہے، اپنی مجلس میں اس کی تعریف کرتا ہے. تھوڑے اعمال کی بھی قدردانی کرنے والا اللہ ہی ہے. پھر انبیاء کی صفت دیکھ لیں، کتنی صفات ہیں انبیاء کی، سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، جبرائیل علیہ السلام کی صفت، ساری کائنات کا اللہ کی تعریف بیان کرنا، عبادت کے ساتھ شکر ادا کرنے کا حکم ہے. دین کی بنیاد 2 چیزیں ہیں. ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ دین کی بنیاد 2 قاعدوں پر ہے، ذکر اور شکر. پھر ابن قیم رحم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں. شکر ادا کرنے کی بہت اہمیت ہے. انسان کی دو حالتیں ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے یا تو نعمت میں ہوتا ہے جو کہ شکر کی محتاج ہے، یا وہ گناہ میں ہوتا ہے جس میں استغفار کی ضرورت ہے. اور یہ دونوں چیزیں بندے کے لیے ان امور میں سے ہیں جو بندے کے ساتھ ہمیشہ لازم رہتی ہیں. انسان ہمیشہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات میں چلتا پھرتا ہے. رات و دن کے نظام کا مقصد بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. نعمتوں کے دیے جانے کا مقصد بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کثرت سے حمد بیان کرنے، یعنی کثرت سے حمد کرنے والے قیامت کے دن بہترین بندے ہوں گے. اس لیے الحمدللہ الحمدللہ ہر بات میں کیا کریں. قیامت کے دن شکر گزاری کا سوال ہوگا. کیا نعمت ملنے پر الحمدللہ کہنا نعمت کا بہترین بدل ہے، بہترین بدل. اور آدم علیہ السلام کے بھی پہلے الفاظ یہی تھے، الحمدللہ. دنیا سے جاتے مومن کے الفاظ بھی یہی ہوں گے. جنت میں پہنچ کر بھی آخری بات الحمدللہ رب العالمین. جنت میں بھی یہی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں شکر کے بہت فائدے ہیں. شکر ادا کرنے کا سب سے پہلے انسان کو خود فائدہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی رضا مندی ملتی ہے، پھر نعمتوں کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے. شکر نعمتوں کا محافظ ہے. شکر گزار کو بلند مقام ملتا ہے. شکر گزار انسان کو کائنات پر غور و فکر نصیب ہوتا ہے. شکر گزاری عبرت لینے والا ہوتا ہے. یعنی شکر گزار جو بندہ ہوتا ہے نا وہ عبرت لینے والا ہوتا ہے. آپ شکر گزار بنے، شکر گزار کو عذاب سے بچا لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والوں کو بہترین بدلہ دینا کا اللہ نے فرمایا ہے. کیا کہ میں ان کو بہترین اجر عطا کروں. شکر ادا کرنے کا بے پناہ اجر ہے، بے پناہ. اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا. یاد رکھیے گا الحمدللہ کہنے کا بہت اجر ہے. سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوع ہے، روایت ہے کہ جب بندہ الحمدللہ کثیرہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے میری بہت زیادہ رحمت لکھ دو، کہ اس نے الحمدللہ ہی کثیرہ کہا ہے. تو کیا ہم نہ کہیں گے؟ شکر ادا کرنے کے 5 قواعد ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی اطاعت کریں، دوسرا اللہ سے محبت کرنا، تیسرا نعمت کا اقرار کرنا، چوتھا تعریف کرنا، پانچواں نعمتوں کا درست استعمال کرنا. یہ 5 قواعد شکر کی بنیاد ہے، اور شکر کی تعمیر انہی 5 قواعد پر کھڑی ہے. اگر ان میں سے ایک قاعدہ ختم ہو جائے تو شکر کے قواعد میں سے ایک قاعدہ میں سے خلل پیدا ہو جاتا ہے. پھر یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ زبان سے شکر ادا کریں. زبان سے کس طرح ادا کریں گے؟ نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا. زبان سے نعمت ملنے پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا. شکر کے بہترین کلمات ادا کرنا کیسے ہوتے ہیں؟ زبان سے. پھر دل سے کیا کریں؟ دل سے اللہ کے احسانات اور نعمت یاد رکھیں. نعمت پا کر اللہ کو نہ بھولیں، اعراض نہ کریں. اپنے دل کو شکر گزار بنانا ہے. اعضاء سے بھی شکر اللہ کا، اعضاء سے اللہ کی اطاعت کے کام کریں. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو درست استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں. خاص طور پہ اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، ان تینوں چیزوں کو کنٹرول رکھیں. آنکھوں سے گندی چیزیں نہ دیکھا کریں جو حرام ہے. ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوئے اور مسلسل کبھی گانے سن رہے ہیں، کبھی میوزک سن رہے ہیں، کبھی کچھ کریں. کیا ہے؟ خدا را خود کو بچا لیں.
نہ شکراپن نہ کریں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کیا کریں۔ شکر ادا کرنے کے بھی طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، ہمیں خود سمجھ نہیں آتا، ہم خود نہیں غور کرتے۔ یاد رکھیے گا کہ علم ایک نعمت ہے، جو اللہ کو علم دے وہ اس کا اس طرح شکر بجا لائے کہ وہ دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ اللہ نے علم دے دیا اس کو، وہ اپنے تک نہ رکھے نا، اس طرح شکر بجا لائے کہ وہ دوسروں کو اس کی تعلیم دے اور دوسروں کو سکھائے اور پڑوسیوں کو علم اور فقہ بھی دے۔ پڑوسی کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو گھر سے باہر، ایک گھر کے اندر ہوتے ہیں، آپ ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں تو ہیں۔ منصب بھی ایک نعمت ہے، جس کو اللہ منصب دے اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی ضروریات کو آسان بنانے میں اس کو استعمال کرے اور ان کی مصلحتوں کو پورا کرنے میں اس کو استعمال کرے، یعنی ان کا حق ادا کرے۔ تو یہ سب نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے پھر۔ اور یاد رکھیے ایمان بھی ایک نعمت ہے، جس کے دل میں اللہ نے راسخ ایمان، مضبوط یقین دیا ہو، اس کا شکر یہ ہے کہ وہ دوسروں پر بھی اس ایمان کو بڑھائے اور ان تک پہنچائے، اپنے تک نہ رکھے، ہر طرف بکھیر دے اس ایمان کو۔ اور پھر اولاد کی شکر گزاری بھی ہے، یعنی جس کو اللہ نے اولاد دی ہو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ وہ چھوٹی عمر سے ہی ان کے دلوں میں عقیدہ توحید کو کاشت کرے اور اللہ کی اطاعت پر ان کی پرورش کرے اور ان کو شیطان سے اللہ کی حفاظت میں دے، جیسا کہ عمران کی بیوی نے اپنی بیٹی کو شیطان کے شر سے اللہ کی حفاظت میں دیا تھا، تو ان کی نسل حفاظت میں آ گئی۔ اعضاء سے بھی شکر کریں، یعنی اسی طرح اللہ نے ہمیں جو اعضاء عطا کیے ہیں، جیسا کہ دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پاؤں ہیں، دونوں آنکھیں ہیں، دونوں کان، وغیرہ وغیرہ، باڈی میں تو بہت کچھ ہے، ان کی شکر گزاری ہے کہ ہم ان کو اللہ عز و جل کی اطاعت میں استعمال کریں، غلط کاموں میں نہ کریں، آنکھوں کو برا نہ دکھائیں، سارا سارا دن سلائے نہ رکھیں، غور و فکر تدبر کے لیے استعمال کریں۔ یہ آنکھیں قیامت کے دن آپ کے خلاف ہو جائیں گی۔ یہ سارے اعضاء جو آج جن کے آرام سکون کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں، یہ سارے آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ان کو صحیح استعمال کر کے اللہ کی شکر گزاری کریں، اور ان کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ عز و جل کی اطاعت میں استعمال کریں۔ یاد رکھیں اس بات کو، نعمتوں کو اسراف اور تکبر کے بغیر استعمال کرنا بھی۔ عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، پیو اور صدقہ کرو، پہنو لیکن تکبر نہ کرو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتیں اس کے بندے پر ظاہر ہوں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، منع نہیں کیا کہ اب سب چیزیں چھوڑ دیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کھاؤ پیو، صدقہ کرو، پہنو لیکن تکبر نہ کرو اور اسراف نہ کرو۔ اپنے اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا، اس کو دکھائیں، پہنے اچھا کھائیں، اسراف نہ کریں، صدقہ بھی کریں، اور صرف اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو ہمارے ہاتھ بند ہو جاتے ہیں، دل میں بخل آ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے کہ اب کیا کریں، اب عید کیسے گزرے گی، روزے کیسے رکھیں گے، اب تاریاں کیسے بنیں گی۔ توکل نہیں ہے اللہ پہ، دے اللہ کے راستے میں، دنیا میں بڑھا کے دے گا اور آخرت میں تو پھر اجر ہی بے حساب ہے۔ پھر نعمت پا کر سرکشی نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ حیثم بن مالک تائی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ یقیناً شیطان کے پھندے اور پھانسیاں ہیں، بے شک شیطان کے پھندے اور پھانسیاں، اللہ کی نعمت کے ساتھ غرور کرنا، اللہ کی عطا کے ساتھ فخر کرنا، اللہ کے بندوں پر بڑائی کا اظہار کرنا۔ اب دیکھ لیں، اور اللہ کی ذات سے ہٹ کر اپنی خواہش کی پیروی کرنا، چھوڑ دیں اس نفس کو،
مت اس کے پیچھے لگا کریں بلکہ اس کی لگامیں کس دیں. اس کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر سارے کام کریں. اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کریں. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے دن لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں میں کوئی اس شخص جیسا نہیں ہے جو اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑے ہوئے اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرے اور لوگوں کی برائیوں سے بچتا رہے، اور دوسرا اس جیسا جو نعمتوں میں زندگی بسر کر رہا ہو، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہو اور اس کے حقوق ادا کرتا ہو. اور اب دیکھیے اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے کہ شکر سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں بڑھتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت. تو کیا کرنا ہے؟ جنت پانی ہے نا. شکر سے اگر نعمتیں بڑھتی ہیں اور جنت سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کے حصول کے لیے جو شکر ادا کرے اللہ کے حضور، تاکہ وہ نعمت بھی آپ کو مل جائے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ نہ شکری کی مذمت ہے، نہ شکری کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور شیطان کا ہدف کیا ہے؟ بندوں سے نہ شکری کروانا. نہ شکر انسان شیطان کا ساتھی ہوتا ہے، اس لیے ہر وقت گلے شکوے نہ کیا کریں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ناشکری کریں اور شیطان کے ساتھی بنے. نعمتوں کی ناشکری اللہ کے عذاب کو واجب کرنے کا باعث بنتی ہے. اس لیے خدا را شکر گزار بنیے، ناشکری نہ کریں. ناشکری نعمت کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. ناشکری کی وجہ سے مصائب و پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر بندے کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. کہتا ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، صدقے بھی دے رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، پھر کیوں ساری مصیبتیں پریشانیاں؟ کیونکہ آپ اپنی زبان سے مسلسل نہ شکریں. نہ شکرپن جہنمی عورتوں کی صفت بھی ہے، یاد رکھیے گا. عبد الرحمن بن شبل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فساق آگ والے ہیں. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول فساق کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہماری بیویاں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن جب وہ نعمتیں دی جاتی ہیں تو شکر نہیں کرتی، اور جب وہ آزمائی جاتی ہیں تو صبر نہیں کرتی. یعنی عورتوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کیا چیز؟ صبر اور شکر کرنا. لہٰذا اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میں نے اللہ کا ہر حال میں شکر کرنا ہے، اور مشکل آ گئی تو صبر کرنا ہے. اور آپ دیکھیں پہلے دن سے لے کر آج تک کے لیکچر میں صرف اللہ کے انعامات ہی کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی آپ کو ٹینشن کے بجائے ایک سکون اور راحت ملتی جا رہی ہے کہ اچھا اتنا آسان ہے اللہ کی رضا پانا. اور اللہ کے شکر ادا کرنے کے بہت سے مواقع بھی ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھایا کریں. سب سے پہلے صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو عافیت کے ساتھ جاگنے پر دعا کیا کریں. الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ. اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ، جس ذات نے مجھے عافیت دی، میرے جسم میں عافیت دی، اور میری روح کو واپس لوٹایا اور مجھے ذکر کرنے کی توفیق دی. کتنی خوبصورت دعا ہے. یہ دعا پڑھتے ہوئے مجھے ایسے ایک سرور اور لذت محسوس ہوتی ہے. اور جس دن لگے نا ذکر نہیں کر پا رہی تو اس دن مجھے بڑی پریشانی اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں کہ یا اللہ آج تیرے اذن نہیں ملا. تو مجھے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. اللہ نے مجھے آج اپنے ذکر سے محروم رکھا، کیوں؟ آج اس کا اذن کیوں نہیں ملا مجھے؟ اور جس دن میں یہ اللہ کا اذن پاتی ہوں اور ذکر ادا کرنے کا، تو اس دعا کو دل کرتے ہیں بار بار پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ. پھر نماز کی ابتدا بھی الحمدللہ رب العالمین. رکوع و سجود میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. پھر اللہ کا شکر. نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، یعنی مسلسل الحمدللہ الحمدللہ. صبح و شام حمد پیار کرنا، سبحان اللہ وبحمدہ. ہر لقمے اور گھونٹ پر
الحمدللہ کہنا. اتنا کہنا شروع کریں کہ پانی پیئے ہر سانس پہ الحمدللہ. کھانے کے بعد بھی الحمدللہ دی الحمدللہ الذی کفانا واروانا غیر مکفی ولا مکفور. ہر چیز میں اللہ کا شکر. خوشی نہ خوشی میں اللہ کی حمد بیان کیا کرے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. کیا فرمایا کہ جب آپ شکر ادا کریں تو اللہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ اللہ تیرا شکر ہے جس کی نعمت سے ہماری نیکیاں جو نیکی کے کام پورے ہوتے ہیں. اور جب وہ دیکھے کہ کوئی اس کے ساتھ کوئی ناخوشی کی بات ہوئی ہے تو کیا کہے الحمدللہ علی کل حال. یعنی آپ دیکھیں شکر پر خوشی پر بھی الحمدللہ اور ناخوشی پر بھی الحمدللہ. اور اب کسی کا حال دریافت کرنے پر یعنی کوئی خیریت پوچھے تو سب سے پہلے الحمدللہ کہا کریں. تندرست اولاد کے ملنے پر الحمدللہ. فضیلت ملنے پر اللہ کی تعریف کیا کریں. کسی کے ایمان لانے پر بھی اللہ کا شکر الحمدللہ. اور چھینک کے وقت بھی الحمدللہ. کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر اس وقت بھی شکر ادا کیا کریں. شکر اللہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مبتلا نہیں کیا اس تکلیف میں. اور کام کی اختتام پر بھی الحمدللہ کہ ہو گیا سب کام. بستر پر لیٹتے ہوئے بھی پڑھا کریں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا کم من لا کاف لہ ولا موفی. شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری کفایت کی اور ہمیں ٹھکانہ دیا. بہت سے ایسے ہیں جن کا کوئی کفایت کرنے والا نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی ٹھکانہ ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے. بستر پر لیٹتے ہی جب آپ یہ دعا پڑھیں تو کیسا سکون ہے. ہر لمحہ اٹھتے بھی اللہ کا شکر ادا کریں اس کی نعمتوں کا، اور سوتے وقت بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر. اور پھر یہ دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یہاں وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین ہے اور دوسری دعا بھی ہے. اور اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے. پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس سے توفیق مانگنے کے لیے بہت خوبصورت دعائیں ہیں. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم انک انت علام الغیوب. یا اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں. اس دعا میں اللہ سے ہر کام میں ثابت قدمی کا سوال ہے، کیونکہ دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی. دین اور دنیا کے کاموں میں اللہ سے بات دے. امر سے مراد دین میں ثابت قدمی، قبر میں ثابت قدمی، پل صراط پر جو ہے ثابت قدمی، یعنی تمام حالات میں ثابت قدمی. اسی طرح دنیا کے معاملات میں جو کام کروں فوکس ہو کر کروں، اچھے طریقے سے کروں. اور آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایک دفعہ جاب شروع کرتے ہیں، کچھ دن کے بعد چھوڑ کے دوسری کرنے لگ جاتے ہیں. کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو پھر دوسری طرف جو ہے وہ چھوڑ کے کوئی اور کاروبار شروع کرنے لگ جاتے ہیں. فوکس نہیں کرتے ایک طرف. تو اللہ سے ثبات مانگے دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی. کیا کہنا ہے کہ
اے اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، شداد بن عوف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے شداد، جب تم لوگوں کو سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتے دیکھو تو یہ دعا بکثرت پڑھنا، یعنی یہ دعا بہت بڑا خزانہ ہے، لوگ وہ خزانہ سمیٹے تو تم یہ خزانہ سمیٹو۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، اس لیے اس دعا کو بھی ہمیشہ کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اس سے توفیق بھی مانگا کریں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر پر اور اپنے شکر پر اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے پر، پھر آپ کو ذکر کی بھی توفیق مل جائے گی اور شکر کرنے کی بھی توفیق مل جائے گی، ہر وقت پھر اللہ کے شکر گزار بنیں گے، اللہ کی عبادات بھی بہترین ہو جائیں گی۔ یہ دعا بہت جامع دعا ہے، چند الفاظ ہیں، اس دعا کو یاد کر لیں، اور پھر اللہ کی سے ناراضگی سے بچنے کی بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیرے غصے کی نسبت تیری رضا کی، تیرے عذاب کی نسبت تیری عافیت چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، مجھ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی۔ اور پھر دلوں میں الفت ڈالنے والی بھی دعا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری باہم اصلاح فرماؤ۔ گھروں میں ناراضگیاں بھی ہوں نا، پریشانیاں ہوں، بچے آپس میں لڑ رہے ہیں تو کہا کریں اللہ الفت ڈال دے اور ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا کر، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، ہمارے لیے ہماری سماعتوں، بصارتوں، دلوں، بیویوں اور اولاد میں برکت دے، تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں تیری تعریف کرنے والے بن جائیں، الحمدللہ کہنے والے بن جائیں، اور انہی نعمتوں کو ہم پر پورا کر دے۔ پھر یہ دعا، ربنا اصلح بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا۔ پھر یہ دعا اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے بھی بہت خوبصورت دعا ہے، اس میں اللہ کے لیے شکر بھی ادا کرنے، شکر کرنے کی بھی جو ہے توفیق ملنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو اس میں دعا ہے، رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی وانصرنی علی من بغی علی
رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مقبتا إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سقيمة صدري. اے میرے رب، میری مدد فرما اور میرے خلاف مدد نہ کر، مجھے غلبہ دے اور میرے اوپر غلبہ نہ دے، میرے لیے تدبیر کر اور میرے خلاف تدبیر نہ کر، مجھے ہدایت دے اور میرے لیے ہدایت کو آسان بنا دے، میری مدد کر اس کے خلاف جو مجھ پر زیادتی کرے۔ اے میرے رب، مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، بہت ذکر کرنے والا، بہت ڈرنے والا، بہت اطاعت کرنے والا، اپنی طرف عاجزی کرنے والا بنا دے، اپنی طرف آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر، میری دلیل کو ثابت رکھ، میری زبان سیدھی رکھ اور میرے دل کو ہدایت دے اور میرے سینے سے کینہ نکال دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.